دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. یہ تو ہو گئی بات ان متاثرین کی 28. پھر عدالت کہاں آئی؟ گوادر رات کی اسٹریٹجک پورٹ سٹیل مل سے لے کے پہلا شروع ہوا تھا آج گوادر سٹیل مل میں جو گئے تھے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ہاں وہی معاملہ لے کر سپریم کورٹ گئے. گوادر بھی آج اس کی بھی پیشی تھی. ابھی ہمیں جوائن وطن پارٹی کے سربراہ ہیں. ویری کائنڈ آف ہم. جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی یہ بتائیے، آپ کو بھی جانا پڑا دوبارہ سپریم کورٹ، پہلے گئے تھے آپ سٹیل ملز کے لیے، تو کیا آج آپ لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ سے گوادر پورٹ کے بارے میں؟ یہ اصل میں اس طرح بتاتا ہوں کہ گوادر پورٹ کا معاہدہ تھا، یہ 2007 میں ہوا تھا دسمبر میں. سنگاپور گوادر پورٹ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے ساتھ سنگاپور پورٹ اتھارٹی کے ساتھ. ٹھیک. اور یہ معاہدہ میں کنسیشن ایگریمنٹ تھا، اس میں ساری فیسلٹی ان کو دی گئی اور ان کو ہر طرح کی سہولت دی گئی. اور اس وقت تین برتھ تھی ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے 10 اور ڈالنی تھی، لیکن انہوں نے آج تک ایک پیسہ نہیں اس پہ لگایا، اور اس طرح کے اس کو سسپینڈ کر دیے ساری اس کی جو پروگرس تھی پہلے والی. اور انہوں نے 5 سال میں $110 ملین پر ایئر لگانا تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں لگایا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے اسی ڈیولپمنٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ پورٹ ڈیولپ ہو، اور دوسری پورٹوں کے لیے یہ کہ ریجن کی سب سے بڑی انرجی پورٹ بن جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسری پورٹوں کو پورٹ. تو آپ نے اس لیے بیرسٹر صاحب آپ گئے وہاں پہ کہ جو وعدے کیے تھے، جو ایگریمنٹ کے اندر کمٹمنٹس تھی سنگاپور پورٹ اتھارٹی کی طرف سے، وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، تو پھر آپ عدالت نے آج آپ کے لیے کیا حکم جاری کیا اس کیس میں؟ میں نے انہوں سے کہا جی یہ دیکھیے اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ان کا کام کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ چائنا والوں نے یہ پورٹ بنائی تھی اور انہوں نے $248 ملین لگائے تھے، اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ چائنا کو اس پورٹ کو چائنا کے ساتھ ریلوے اور روڈ کا لنک دینا چاہتے تھے، تاکہ وہ گرم پانی تک پہنچ جائے. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. اور میں نے کہا کہ دیکھیے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ہمیں اپنی پراپرٹی جو ہے پبلک پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب آرٹیکل 23 ہے اس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی کو ضائع نہ کرے، کوئی لے کے نہ جائے. ان کا اصل مقصد یہ امریکہ کا اور انڈیا کا یہ تھا کہ یہ پورٹ کو سسپینڈ ڈیولپمنٹ کر دیں، تاکہ عربین سی میں چائنیز بالکل نہ آئیں اور ان کا انفلوئنس نہ بڑھے پاکستان میں. ان کے یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سنگاپور اتھارٹی کو پورٹ دی، جو اصل بھی کہتے ہیں پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی انٹرنیشنل، اس کا فل نام ہے. اس کو دی کہ تاکہ وہ اس کو سسپینڈ رکھے. اور آج تک پچھلے 2008 سے مارچ سے لے کے آج تک صرف انہوں نے $32 ملین جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو دیا ہے، یعنی کہ 3.5 کروڑ تقریباً بنتا ہے. اچھا سر، اس پہ بلوچستان کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ صاحب بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی ایک، لیکن ان کی گورنمنٹ کی آفیشیل پوزیشن انہوں نے کورٹ کے آگے کیا لی ہے؟ ہاں اصل میں جی ثانی صاحب نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کینسل کریں، اور انہوں نے کچھ کوشش کی تھی، لیکن ان کو آج میں نے کہا سپریم کورٹ میں دیکھیے جی یہ ثانی صاحب خود بھی گورنمنٹ بلوچستان چاہتی ہے کہ معاہدے کو کینسل کیا جائے، اور انہوں نے خود بھی اس میں پٹیشن ڈالنی ہے. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ایڈوکیٹ جنرل جو بلوچستان ہیں کہ آپ پٹیشن ڈالیں اور ہم پلیڈ کریں اور آپ پٹیشنر بنیں، اور اس سے ہم دیکھیں گے آپ کا کیس کیا بنتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، حکم امتناعی کس بات پہ پھر جاری ہوا؟ حکم امتناعی اس بات پہ ہوا کہ 600 اسکوائر کلومیٹر جو ہے کوسٹل لائن ہے وہ بھی ان کو دی جا رہی تھی ہے لیز پہ. ہاں جی ہاں جی. کتنے سال کی؟ 600 اسکوائر کلومیٹر، 600 مربع میل جو پٹی ہے، وہ پٹی ہے، یہ کتنے سال کے لیے لیز پہ دی جا رہی تھی؟ یہ بھی تقریباً 40 سال کے لیے جاتی تھی. پہلے بھی پسنی آتا ہے، جیوانی آتا ہے. ظفر اللہ صاحب، یہ تو ساری بلوچستان کی کوسٹل لائن بن جاتی ہے آلموسٹ، ساری کی ساری وہ ان کو دے رہے تھے. جی ہاں، اس کا مطلب یہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کو دے دیں گے تو وہ وہاں پہ بجائے فش اس کو چلانے کے، پورٹ کو چلانے کے، وہ فشنگ کریں گے جھینگے کی. اور جھینگا جو ہے ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، یورپ میں یہاں سے جاتا ہے. وہ میرا ہر اس کاروبار میں ملوث کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو، اور اس کی ڈیولپمنٹ روکنا چاہتے تھے. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے اپنے طور پر بھی تحقیق کی ہوگی، کیا یہ پورٹ سنگاپور اتھارٹی کسی اور ملک کی بھی پورٹ چلا رہی ہے سنگاپور کے علاوہ؟ ویسے یہ جو ہے سنگاپور اتھارٹی جو ہے پورٹ اور ملکوں میں چلا رہی ہے، تقریباً 20 ان کی ایسے پروجیکٹ ہیں جو 11 ملکوں میں چلا رہے ہیں. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. اس کا یہی نظر، ان کی نظر یہی تھی کہ یہ اس کو ایسے ہی رکھیں، اور ایکو ڈک سے جو منرلز نکلیں گے
جب معدنیات نکلیں گے وہ یہاں سے اس کو وہ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے یہ لیا۔ اچھا بیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کے ایگریمنٹ سوورن گارنٹی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے، پورٹ آف سنگاپور کو بھی منت کر کے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی شوکت عزیز کے دور میں، انہوں نے ان کے حوالے کی، اگر اس طرح سے ان کو روکا گیا تو ایک خیال یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے اور لوگ جو یہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے لیے آتے ہیں، جب عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے حکم امتناعی یا آپ کی پارٹی کی طرف سے جائیں گے کیسز، تو وہ بڑا عمل متاثر ہوگا۔ دیکھیے یہ ایک سٹوری سمجھیں اس کو، جو فارن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا، فارن ڈیولپمنٹ جو آتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اس کا کچھ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان میں خود اتنے ذرائع ہے کہ پاکستان خود اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے جیسے چائنا نے کیا۔ یہ بالکل ایک فالس سی ایک چیز چلتی ہے کہ ہم ساری ملٹی نیشنل کو ہم اپنے معدنیات دے دیں، اپنا ملک دے دیں، اور جتنی ملٹی نیشنل وہ چاہے اس ملک کو جو چاہے کریں، حاصل میں وہ ہمارا مال کھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں۔ $70 بلین قرضہ ہے، اور آپ دیکھیں ریکو ڈک میں جو مال ہے وہ $3000 بلین ورتھ ہے، اور یہ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹ انہوں نے لیے ہیں اس میں ہمیں کیا سب پروفیٹیبل پروجیکٹس تھے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملا۔ مجھے تو بیر صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ تو گوادر پورٹ پہ آپ نے ایک پٹیشن کی اور حکم امتناعی حاصل کیا 600 مربع کلومیٹر کی لیز کا، اگلی نظر آپ کی ریکارڈ پہ ہے کہ آپ وہاں پر بھی کوئی پٹیشن کرنے کا وطن پارٹی کی طرف سے ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اس میں آپ نے آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا، وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ وہاں پہ $50 بلین کا معدنیات کی ویلیو ہے، اور جبکہ وہاں امریکن کا جو ایسٹیمیٹ ہے بلوچستان میں اپنا افغانستان میں کہ وہ بہت چھوٹا سا ڈپازٹ ہے وہاں پہ، وہ $1 ٹریلین کا ہے، اس کے مطابق ہمارے جو ہے $3 ٹریلین کے ڈپازٹ ہیں۔ اور دیکھیے میں نے پچھلے دنوں میں ایک پتھر دکھایا تھا ٹیلی ویژن پہ جس پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سونا چاندی بالکل اوپر ہے، اور نکالنا ہمارا کام ہے۔ میرا سمر مبارک صاحب جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے یہی تقریباً آپ جیسا ایسٹیمیٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود نکال سکتے ہیں، تو ہم خود کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر چائنا اپنے کام کر سکتا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں سر، ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ریلوے نہیں چلتی، خسارے میں جا رہی ہے، وابڈا نہیں چل رہی، خسارے میں جا رہی ہے، راکٹ سائنس نہیں عام سی چیز ہے، یہ تباہ ہے۔ تو اگر اس طرح کا کریں گے تو وہ بھی چلے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریلوے چلا لی، PIA چلا لی، یہ بھی تو آرگیومنٹ دیتے ہیں سر لوگ۔ ہر چیز میں یہاں پہ کرپشن ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ سب لوگ ایسے چلتے ہیں، کوئی کک بیکس لیتا ہے، اندرون ملک لیتا ہے، کوئی بیرون ملک لیتا ہے۔ ہمارے ملک کے میجر پارٹی کے لیڈر سب سے امیر ہیں دنیا میں، اور انہیں اتنی خبر نہیں، پارلیمنٹ کو خبر نہیں کہ ریکو ڈک میں کیا مال جا رہا ہے، ان کو یہ خبر نہیں گوادر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب دیکھیں، آپ بھی وکیل ہیں، پاکستان کے لوگ ایک جمہوری حکومت سے استفادہ کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ امید ہو چلی ہے بالکل آپ یا مایوس ہو گئے ہیں کہ ہر کام اب سپریم کورٹ کرے گی، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر کوئی وہاں پر پریشر وہاں پہ ڈالے گا اور وہاں سے ہی فیصلے لے گا؟ کیا جو ریاست کے باقی ادارے ہیں، ہماری ایگزیکٹو ہے، ہماری مقننہ ہے، وہ اس طرف اس کو کیوں نہیں لگاتے کہ ہم فلٹر کر کے وہ چیزیں سپریم کورٹ میں بھیجیں جو بیچارے ان کے وہ کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی زندہ مثال یہ ہے کہ حال ہی میں رینٹل پاور پلانٹ کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وہاں پہ آ کے ایک MNA صاحب جو اسمبلی میں انہوں نے کہا جی اگر ہمارا ادارہ چلتا ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ یہ ان کا بیان ہے سپریم کورٹ میں۔ صحیح بات۔ میں اس دن خود وہاں پہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ باقی ادارے کام نہ کریں، سپریم کورٹ کو اوور برڈن کیا جائے۔ آخر سپریم کورٹ بھی انسان ہیں اور وہاں پہ دن پہ رات وہ کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جیسے انسان ہمارے ملک میں موجود ہیں جو اتنی کوشش کر کے قوم و ملک کے پیسے واپس لاتے ہیں، قوم و ملک کو بچاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور سپریم کورٹ سارے کام کیسے کر سکتی ہے، ہر کام عدالت میں، ہر کام عدالت میں، ریاست کے باقی ادارے بھی۔ اور آپ چلیں گے ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد واپس آ جائیں۔ لاہور میں آج طلبہ اور اساتذہ آج وہاں پر گھمسان کی وہاں رن پڑا ہوا ہے اور وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں نجکاری کے خلاف، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔